میں ہوں مبشر الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپریڈ نالج۔ جیسے کہ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نالج کو وہ ایکسپلور کریں، اس کو اسپریڈ کریں اور عقل اور ریزن کی بات کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ریزن اور عقل کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا رجحان بڑھے، لوگ تھوڑے سائنٹیفک ہوں، بے شک کہ ہم چاہتے ہیں کہ پلوریورسو اور انکلوسیو قسم کے میتھڈس ہونے چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سپرسٹیشنز جو ہیں وہ کم سے کم ہونی چاہیے، ڈوگمیٹک بیہیویئر کو ریڈیوس کیا جانا چاہیے۔ تو آج ہم ایک سوال کے جواب کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہے، ہماری اس پہ کیا اوپینین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ڈی کالونائزیشن کا پروسیس تھا جو 1947 کے بعد یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں اسٹارٹ ہوتا ہے، جس میں پاکستان یعنی انڈیا جو ہے وہ اس میں لبریشن لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان دو ایک آزاد ریاستوں کے طور پہ 1947 میں منظر عام پہ آتی ہیں۔ لیکن پرابلم ہماری نظر میں یہ ہوا ہے کہ یہ ڈی کالونائزیشن کا پروسیس انکمپلیٹ ہے، کیونکہ فزیکلی ڈی کالونائز تو ہم ہو گئے ہیں، دنیا کے نقشے کے اوپر ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھر چکے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی ہم ایک سیپریٹ ایک سوورن نیشن کے طور پہ شامل ہیں، لیکن ایکچولی میں ہم آزاد نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان پروگریس نہیں کر رہا، کیونکہ ڈی کالونائزیشن آف دا مائنڈ نہیں ہوئی ہے۔ جسٹ ہم پولیٹیکلی اپیرنٹلی ہم کہہ لیں کہ ہم لوگ آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ایکچوئل میں جو ہے وہ ہم آزاد نہیں ہوئے، کیونکہ جب انگریز یہاں پہ آتے ہیں، جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو انگریزوں نے یہاں پہ آنے کے بعد اس اور ادر میں یعنی اس بائنری اپوزیشن کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف ایپسٹیمولوجیکلی چیزوں کو پروڈیوس کیا، بلکہ انٹولوجیکلی یعنی اداروں کو بھی بنایا، اور ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی انہوں نے پروڈیوس کیا۔ اس میں اس مائنڈ سیٹ کے اندر انہوں نے خود کو تو الگ کیا ہم سے، اس اور ادر کی ایک ڈویژن کی، ایک بائنری کریٹ کی، جس میں جو لوکل پاپولیشن تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انڈین تھے، نیٹیوز تھے، لوکل تھے۔ تو یہ میری بیٹی بھی آ گئی ہے ویڈیو میں ساتھ، چلو ہے ہائے بولو، ہیلو کرو ہیلو کرو۔ تو آج عید کا دن ہے، یہاں پہ پاکستان میں عید سیلیبریٹ ہو رہی ہے، اور فریاب ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی، یہاں پہ چیز بھی کھائے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے انگریزوں نے کیا ہے کہ بائنڈری اپوزیشن کے تحت ایک نالج پروڈکشن کا جب آغاز کیا، تو جو ادر ہے جو انہوں نے ادرنگ کا آغاز کیا، تو انہوں نے جو کچھ جو ہے وہ اپنے اوپر اڈاپٹ کیا تھا، یعنی وہ خود کو ریزن، نالج، ایکسپلوریشن، سائنٹیفک تھنکنگ اور پاور اور بیوٹی اور اتھارٹی جو ہے ان کے پاس چلے گی، اور جو کچھ اس کے اپوزٹ تھا وہ سارا انڈین لوگوں کو کے اوپر انہوں نے اپلائی کر دیا، اور جیسے انڈین لوگوں نے گریجولی انٹرنلائز کر لیا۔ اب انڈین پاپولیشن جو ہے جنرلی انہوں نے سوچا کہ انہوں نے یہ چیز انٹرنلائز کی کہ ہم جو ہے وہ ڈوگمیٹک ہیں، ہم سپرسٹیشیس ہیں، ہم لیزی ہیں، ہم عقل استعمال نہیں کر سکتے، ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے یہ چیزیں، یعنی پاور رول ہے، لبرٹی جو ہے ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ ایکچولی یہ انگریزوں کی ایک ایپسٹیمولوجیکل ایک وائلنس تھا جنہوں نے جو ہے وہ اس اور ادر میں ڈیوائڈ کیا۔ تو اس ادرنگ کے نتیجے میں جو لوکل پاپولیشن تھی، جو نیٹیوز تھے، ان کو ان کے اندر ایک سلیو مینٹیلٹی جو ہے وہ گریجولی ایک ڈیولپ ہوئی۔ تو اب آزادی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان انسٹیٹیوشنز کو، ان سارے ویز کو، ان طریقوں کو جو ہے وہ ڈی کالونائز کرتے، یعنی کہ ڈی کالونائزیشن فزیکل ہونے کے ساتھ ساتھ مینٹل بھی ہونی چاہیے تھی، اور ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ مینٹل یعنی ڈی کالونائزیشن آف دا مائنڈ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان آج اس طریقے سے ترقی نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ابھی تک وہ ایک لبریٹ سول کے طور پر، ایک آزاد اور فری مائنڈ کے طور پر ابھی تک تھنکنگ کرنے کے قابل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کلیکٹیولی ہم بات کریں، انڈیویجولی بہت سے لوگ یقیناً وہ جو ہے وہ فری مائنڈ بھی ہیں، وہ آزادی سے سوچتے بھی ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہیں، لیکن کلیکٹیولی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ابھی سپرسٹیشیس ہے، ابھی وہ ڈوگمیٹک ہے، اور ابھی تک وہ جو انگلش جو برٹش کی جو ایک ریٹرک تھا، ایک پوسٹ کلونیل انہوں نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس میں جو ادرنگ کی تھی، ابھی تک اس ادرنگ کی جو انٹرنلائزیشن کے نتیجے میں جو انہوں نے ادرنگ کا ایک سبجیکٹو کانسیپٹ اڈاپٹ کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت سے لوگ اسی سے سفر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی طرف سٹیپ لینا ہوگا۔ تو ڈی کالونائزیشن آف دا مائنڈ اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا لبریشن کی طرف۔ تھینک یو ویری مچ۔